Bismillahirrahmanirrahim. Welcome mechanical third year. This is workshop practice 3 Mach 354 and the topic of the day is the construction of the column and knee type milling machine. کہ کنسٹرکشن بناوٹ کیسی ہوتی ہے کالم اور نی ٹائپ ملنگ مشین کی. اس کے جو اہم حصے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: بیس، کالم، اوور آرم، یاک، آربر، ٹیبل، سیڈل، نی، ایلیویٹنگ اسکرو، ریزروائر وغیرہ وغیرہ. یہ اس کے مین پارٹس ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا بیس ہے کہ بیس کیا چیز ہے. بیس اٹ از اے فاؤنڈیشن of the milling machine in which all the other parts are to be supported on this base. یہ بیس ہے اور اس کے اندر ایک ریزروائر بنی ہوتی ہے. ریزروائر جس میں سے پمپ لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ پمپ جو ہے کولنٹس کو اوپر سرکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور بیس کے اوپر فاؤنڈیشن بورڈز لگائے جاتے ہیں چاروں اطراف میں اس کو ہولڈ کرنے کے لیے فلور کے ساتھ، فرش کے ساتھ. اور اس کے اوپر بائیں ہاتھ کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ایک اپرائٹ ورٹیکلی ایک ایلیمنٹ، ایک یونٹ ہے جس کو کہتے ہیں کالم. کالم اٹ از دا بیک بون آف دا ملنگ مشین. ملنگ مشین کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اندر سے کوکڑا ہوتا ہے، کاسٹ آئرن کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بیس میں موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے. اندرونی خانے میں موٹر لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر باہر کی طرف سپیڈ چینج لیور گیئرز اور جو ہے کٹر فیڈ لیورز لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر جو ہے یہاں پر جو ہے یہ سپینڈل لگی ہوتی ہے. سپینڈل کالم کے اوپر حصے میں سپینڈل لگی ہوتی ہے اور یہ سپینڈل اندر سے مکمل طور پر یہ کوکلی ہوتی ہے اور اس سپینڈل کو اندر جو ہے وہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے نیچے موٹر کے ساتھ ہے اور موٹر کے ذریعے اسپنڈل کو گھمایا جاتا ہے. اسپنڈل کے فرنٹ اینڈ پر اگر رکھ لیں تو اس کو اسپنڈل نوز کہتے ہیں. اسپنڈل نوز جو کہ اندر سے ٹیپرڈ ہوتی ہے، ٹیپرڈ، اور اس اسپنڈل کے اندر آربر فٹ کی جاتی ہے. آربر فٹ کی جاتی ہے لگز کی مدد سے اور اس آربر کے اوپر کٹر لگایا جاتا ہے. سپیسرز کی مدد سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. کالم کے ٹاپ پر دیکھ لیں تو ڈاؤٹیل کٹس بنے ہوئے ہوں گے. ڈاؤٹیل کٹس بنے ہوئے ہوں گے کالم کے ٹاپ پر اور اس کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ مشیننگ یا بیرنگ سرفیس کہلاتی ہے. کالم کا جو فرنٹ فیس ہے وہ بیرنگ سرفیس کہلائی جاتی ہے. اس کے اوپر ڈاؤٹیل کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈاؤٹیل کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مکمل طور پر مشیننگ کے ذریعے بیرنگ سرفیس بنائی جاتی ہے تاکہ نی کو یہ سہارا دے سکے اور نی کو اوپر نیچے سرکانے کے لیے یہ ایریا، یہ حصہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے اوور آرم. اوور آرم جو ہے یہ ایک سالڈ باڈی کے اندر کاسٹڈ مٹیریل ہے، پارٹ ہے اور اس کے نیچے اوور آرم جو ہے وہ کالم کے ٹاپ پر ڈاؤٹیلز کی مدد سے فٹ کی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے اور اس اوور آرم کے نیچے بھی ڈاؤٹیل کٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ کالم کے اوپر اس کو ریکوائرمنٹس کے مطابق آربرز کی جو ہے سائز کے مطابق اس کو آگے پیچھے سرکا کر کالم کو، آربر کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اور اس اوور آرم کے بعد جو ہے وہ یاک ہے. یاک جو ہے وہ ان ڈاؤٹیلز میں یاک کے سرے پر اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اوپر بھی ڈاؤٹیلز کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اس اوور آرم کے ساتھ فٹ کیے جاتے ہیں
اسکرو کی مدد سے ان کو ٹائٹ کیا جاتا ہے. اور ہم کو اگر آپ سامنے سے دیکھیں گے تو یوں نظر آئے گا، یوں نظر آئے گا. اور اس کے اندر یہ بیرنگ بنی ہوتی ہے جو برونز کی ہوتی ہے، اور اس میں سے اس آربر کو رکھا جاتا ہے، سہارا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اس کے بعد جو ہے یا کے بعد آربر جو ہے وہ ہارڈ اینڈ اسٹیل کے بنائے جاتے ہیں، اور کی وے اس کے سینٹرڈ کی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر کیز لگا کر کی سیٹس کی مدد سے کٹر کو ہولڈ کیا جاتا ہے. اس آربر کے ایک حصے کے اوپر تھریڈز کٹے ہوئے ہوتے ہیں جو چک نٹس کی مدد سے اسپیسرز کو ٹائٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ ٹیپرڈ سلامی دار بنایا جاتا ہے تاکہ اسپنڈل کے اندر لگایا جائے. اور اس کے سرے پر اگر آپ دیکھ لیں، یہ ایک آربر ہے، یہ ایک آربر بنی ہوئی ہے. یہ اس کا جو سرا ہے یوں ٹیپرڈ ہوتی ہے اور اس کو اسپنڈل کے اندر لگایا جاتا ہے، اسپنڈل میں لگایا جاتا ہے. اور اس آربر کو اگر آپ سامنے سے دیکھ لیں تو یوں نظر آئے گی. یوں کٹس اس میں ہوتے ہیں، دو کٹس سامنے لگائے جاتے ہیں اس کالر کے اوپر، اور اس کے اندر لگز لگے ہوتے ہیں. لگز سے کیا کام ہے کہ یہ آربر کو جو ہے وہ سہارا دیتے ہیں، ٹائٹننگ میں سہارا دیتے ہیں اور اس کو قابو کرتے ہیں، ہولڈ کرتے ہیں یہ لگز. اور اس کے اوپر جو آربر کے اوپر جو ہے وہ سپیسرز لگائے جاتے ہیں، مختلف سائز کے سپیسرز. اور آربر کا جو مین کام ہے اس کے اوپر کٹر لگایا جاتا ہے اور کٹر کو یہ ہولڈ کرتا ہے سپیسرز کی مدد سے، جو ہے اس کے ڈسٹنس، کٹر کے ڈسٹنس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اور اس طرح جو ہے اس آربر کو اگر اس ٹیپرڈ ایریا میں دیکھ لیں تو یہاں پر بھی یہ تھریڈز کٹے ہوئے، اندرونی تھریڈز کٹے ہوتے، سوراخ ہوتی ہے یہاں تک. اس کے اندر یہاں پر ہم جو ہے وہ ڈرا اینڈ بورڈز کی مدد سے، ڈرا اینڈ بورڈ یہ اگر دیکھ لیں اس کو کہتے ہیں ڈرا اینڈ بورڈ. ڈرا اینڈ بورڈز کی مدد سے اس کو کس کر اور ٹائٹ کر لیتے ہیں تاکہ کام کے دوران، آپریشن کے دوران یہ آربرز اپنی جگہ سے ہلے نہیں، جدا نہ ہو، تاکہ کٹرز اور جاب کی سطح خراب نہ ہو. اس کو بچانے کے لیے ہم پیچھے سے جو ہے ڈرا ان بار بھی اسکرو کی مدد سے ٹائٹ کر لیتے ہیں. ڈرا ان بار کیا چیز ہے؟ جسٹ لائک اے لانگ بولٹ، جسٹ لائک اے لانگ بولٹ، جو کہ اس آربر کو ہولڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسپنڈل میں سے کالم کے اندر جو اسپنڈل لگی ہوئے اس کے بیک سائڈ سے اس کو ٹائٹ کر کے، آربر کو ٹائٹ کر کے سہارا دیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آربر کے بعد جو ہے وہ ہے ٹیبل، کہ ٹیبل کہاں فٹ ہوتی ہے؟ کٹر کے نیچے ٹیبل لگی ہوتی ہے اور ٹیبل کے اوپری سطح پر جو ہے وہ ٹی سلاٹس کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹی سلاٹس کٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان ٹی سلاٹس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان ٹی سلاٹس کا کام یہ ہے کہ فکسچرز کو، وائس کو یا براہ راست ورک پیس کو بورڈز کی مدد سے ورک پیسز کو ہولڈ کرنے کے لیے، ڈیوائڈنگ ہیڈ کو فکس کرنے کے لیے، وائسز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور فکسچرز وغیرہ کو لگانے کے لیے جو ہے وہ ٹی بورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. اس ٹیبل کی نیچی طرف اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر ڈاؤٹیل کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس ٹیبل کو آپ لوگوں کی چمنی دیکھ لیں تو یوں نظر آئے گا، آپ کو یہ ٹیبل یوں نظر آئے گا، اور اس کے نیچے یہ ڈاؤٹیل کٹس ہیں، یہ ڈاؤٹیل کٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ڈاؤٹیل کٹس جو ہے کیا کام ہوتا ہے؟ اس کو سیٹل کے اوپر لگایا جاتا ہے. سیٹل کے اوپر بھی ڈاؤٹیل کٹس بنے ہوتے ہیں اور سیٹل کے نیچے بھی ڈاؤٹیل کٹس بنے ہوتے ہیں. اب کیا کام ہے؟ سیٹل کے دو کام ہیں.
اچھا یہ جو ٹیبل ہے یہ ہائی سپیڈ سٹیل کے بنے ہوتے ہیں، سیٹل بھی ہائی سپیڈ سٹیل کے بنے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ڈوٹیل کٹس ہیں اور سیٹل کے نیچے حصے میں بھی ڈوٹیل کٹس ہیں۔ اس طرح لہٰذا سیٹل کے دو کام ہوئے، ٹیبل کو لانگیچیوڈنل موومنٹ دینا، ٹیبل کو کراس موومنٹ دینا، ٹیبل کو کراس موومنٹ دینا اور ٹیبل کو لانگیچیوڈنل موومنٹ دینے میں سیٹل کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس سیٹل کے اوپر باہر کی طرف لیورز لگے ہوتے ہیں جو کراس موومنٹ کو، ٹیبل کی کراس موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سیٹل کے بعد نی ہے، نی کس شکل میں ہے کہ ریکٹینگولر شکل میں ہے، اندر سے کوکلی ہے، ہالو ہے، لیکن ریکٹینگولر مستطیل شکل میں ہوتی ہے، اور اس کے اوپر دو طرح کے لیورز لگے ہوتے ہیں، دو طرح کے لیورز اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لانگیچیوڈنل موومنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے دو طرح کے لیور اس پر لگے ہوتے ہیں۔ اور اس نی، یہ جو نی ہے یہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس نی کے نیچے ایلیویٹنگ سکرو لگی ہوتی ہے، ایلیویٹنگ سکرو جو ہارڈ اینڈ سٹیل کی بنی ہوتی ہے، اٹ از جسٹ لائک اے جیک، اور اس کے اوپر جو تھریڈز کٹے ہوتے ہیں وہ ایکمی تھریڈز ہوتے ہیں، ایکمی تھریڈز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹس، نی کی اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جو نی ہے اس کو جو ہے کالم کے جو اپ رائٹ فرنٹ فیس جو ہے، فرنٹ فیس کے ساتھ جو ہے ڈوٹیل کٹس کی مدد سے آپس میں جوڑا جاتا ہے، فٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان لائن جو ہے وہ سٹریٹ موومنٹ، ورٹیکلی سٹریٹ موومنٹ دینے میں سہارا ملتا ہے نی کو، اور اس طرح ٹیبل کو ورٹیکل موومنٹ، اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹس کے لیے نی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ریزروائر کا کیا کام ہے کہ ریزروائر کے اندر کولنٹس جو واپس آتے ہیں پائپ کے ذریعے سے، پمپ میں سے یہاں سے فلٹر ہو کر واپس کولنٹس جو ہے وہ سائیکل بناتا رہتا ہے۔ اس طرح کا یہ اس کا فنکشن ہے، یہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ انشاءاللہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو اپنی نیٹ کاپی بنا کر، اس کا سکیچ بنا کر، نیٹ اینڈ کلین سکیچ، اس کے پارٹس بھی اس میں سے ان کو لیبلز کر لیں، اور اس کے اوپر آپ کا جو بک ہے اس میں سے نوٹس بھی آپ اس میں سے لکھ لیں کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ شکریہ۔